أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نساء ملكت أيمانهن أو التابعين. اب دیکھیں، اگر ہمارے محلوں میں، ہمارے علاقوں میں یہ مزاج اور یہ دین کی ترتیب سمجھ آ جائے اور ہر ایک کے علم میں ہو کہ میرے گھر کوئی اجنبی نہیں آ سکتا، تو آپ چاہے وہ اکیلے ہوں، ان کو کبھی خوف آئے گا؟ کبھی بھی نہیں آئے گا. آج کیا وجہ ہے کہ ہم نکلتے ہیں تو جانے والا پریشان، پیچھے رہنے والا پریشان. بار بار گھر فون کر کے تسلی ہوتی ہے کہ بھئی سب خیر ہے، سب خیریت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ دینی معاشرتی آداب زندگیوں سے نکل گئے. انسان مطمئن ہی نہیں ہے ایک دوسرے پر، غیر اطمینان کی کیفیت ہے. وہ ترتیب سمجھائی کہ کچھ طریقے بتائے ہیں، اس لیے کہ ایک باحیا مومنہ عورت، اس کی زندگی میں سب سے بڑی چیز وہ پاک دامنی اور ناموس کی حفاظت ہوتی ہے. وہ سوچ بھی نہیں سکتی کہ نعوذ باللہ عاقل بالغ ہونے کے بعد کوئی غیر محرم اس کو بری نظر سے دیکھ لے، یا کسی کے نکاح میں آنے کے بعد نعوذ باللہ کوئی اس سے غلط ارادے سے بات کر لے. کسی کو اتنی حیا محفوظ نہیں. اس لیے اللہ پاک کی ذات حکیم ہے، حکمت. افسوس کہ ہمیں ایک ایسی سوچ، ایک ایسی فکر دے دی جاتی ہے کہ آج کے مسلمان کو ایسا لگتا ہے کہ شاید ہمارے اس جذبات کی، صحیح جذبات کی قدر نہیں ہوئی ہے، لہٰذا ہم پر کوئی حکم لگنے کا مطلب یہ کہ ایسی قدغن لگ جائے. لہٰذا آپ غور کرتے ہیں وقتاً فوقتاً ایسی باتیں ہوتی ہے کہ بھئی عورت کو قید کر دیا، اس پہ ظلم ہو گیا، اس کے حقوق مار دیے گئے، اس کے حقوق دبا لیے گئے، اس کو گھٹن میں ڈال دیا گیا. اور یہ جملے بولتے ہوئے یاد رکھیں کہ اس کا اشارہ کوئی حکومت کی طرف نہیں ہوتا یا افراد کی طرف نہیں ہوتا. نعوذ باللہ یہ جملے ایک ذہنیت دین اسلام کی طرف ہوتی کہ یہ دین نعوذ باللہ یہ اس صنف نازک اور عورت کے حقوق کو سلب اور غصب کر رہا ہے. لیکن اتنا کھل کے شاید وہ جرت نہیں کر پاتے کہ ایسا نہ ہو کچھ بولا اور قسکم جہاں پاک. اس لیے اس میں تو ابھی تک احتیاط ہے. لیکن بہرحال ہماری مستورات کی، ہماری بچیوں کی، ہماری ماؤں بہنوں کی ایک ذہنی تربیت کا عمل شروع ہو چکا ہے. لیکن اللہ کی شان، یہ ملک بنا چونکہ قربانیوں سے ہے، اس کی بنیادوں میں پاک لوگوں کا خون شامل ہے، اللہ والوں کی دعائیں شامل ہے. اس لیے یہ ایک عجیب بات ہے کہ سارے باطل اور عالم کفر کی ہزارہ محنتوں کوششوں کے باوجود بھی اس ملک کی جڑوں میں دین بیٹھ چکا ہے. لہٰذا 100% ماحول بننے کے قریب آتا ہے کہ اللہ ایسا جھٹکا دیتے ہیں کہ اٹھا کے دور پھینک دیتے ہیں اور سب کچھ میدان اللہ پاک پھر صاف کر لیتے. تو بہرحال بات دوسری طرف نکلے گی. ان آیات میں اللہ پاک نے ایمان والے مردوں کو، ایمان والی عورتوں کو حکماً مخاطب کیا ہے. اللہ ہمارے خالق و مالک ہے، حکیم ذات ہے، سے آ رہا ہے ہماری حفاظت کا، ہماری حیا اور عزت کی حفاظت کا، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ان آیات کا ترجمہ ہے
قل للمؤمنین، قل یہ امر کا صیغہ ہے، اے میرے حبیب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، للمؤمنین ایمان والے مردوں سے۔ دیکھیں پہلی آیت میں حکم مردوں کو دیا ہے، پہلے مردوں کو مخاطب کیا، ان کو تنبیہ کی، آپ ایمان والے مردوں سے کہہ دیجئے یغضوا من ابصارہم کہ وہ اپنی نظروں کو جھکا کے رکھے، کی حفاظت کرے، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ اور اپنی شرمگاہوں کو قابو کر لے۔ دو باتوں کو ساتھ رکھا ہے، یہ قرآن کریم کا اعجاز ہے۔ اگلی بات پچھلی بات کی تفسیر ہوتی ہے، ایک جوڑ ہوتا ہے، جیسے ڈاکٹر کہتا ہے یہ گولی لے اور چینی سے پرہیز کریں، دو باتیں ایک ساتھ جڑ جاتی ہیں نا۔ کیا مطلب؟ میں ہوگا جب آپ یہ کام کریں گے۔ اب قرآن سمجھا رہا ہے کہ آنکھوں کی حفاظت کرو اور شرمگاہوں کو قابو میں رکھو۔ سمجھ میں آیا کہ یہ شرمگاہ بے قابو ہو جائے یہ تو بہت انتہائی درجہ ہے کہ ایک آدمی کی شرمگاہ غلط استعمال ہو، وہ بدکاری کرے۔ اللہ نے فرمایا اس کی تمہید، اس کا سبب نظروں کا غلط استعمال ہوتا ہے، پہلے اس کو قابو میں کر لو۔ اپنی نظرہن کہ وہ اپنی نظروں کو جھکا کے رکھے، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ اور اپنی شرمگاہوں کی، اپنی ناموس کی حفاظت کر لے۔ اب تفصیل، چونکہ عورت کے ساتھ حیا کا معاملہ ہے، ساری خرابی یہیں سے جڑے گی اگر خدا نخواستہ ایک مسلمان عورت کی تربیت غلط ہے۔ اس کو بہت تفصیل کے ساتھ سمجھایا کہ تمہاری طاقت کم ہے، تم صنف نازک ہو، تمہیں احتیاط بہت کرنی پڑے گی، لہٰذا فرمایا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ اور عورتیں اپنی زیب و زینت کو ظاہر نہ کریں، إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا مگر جسم کا وہی حصہ جو کہ کھلا رہے۔ اس کی تفصیل آئے گی، یعنی جو بامر مجبوری کھلا رہنا ضروری ہے۔ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ اور عورتوں کو چاہیے کہ اپنی چادریں ڈال دے اپنے گریبانوں پر، اپنے جسم پر آگے۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ اور عورتیں اپنی زیبائش کو ظاہر نہ ہونے دیں، الا مگر۔ اب دیکھیں الا سے آگے وہ سارے رشتے آ رہے ہیں، یہ آج کی مجلس میں سمجھ کے جائیں کہ بھئی عورت کس کس سے پردہ کرے گی، کس سے نہیں کرے گی۔ جس سے کرنا ہے وہ تو پوری دنیا ہے، لیکن نہ کرنے والے رشتے کون ہیں وہ محدود ہیں، وہ آیت میں سمجھ لیں۔ ایک عورت کن کن رشتوں سے، کن کن رشتہ داروں سے پردہ نہیں کرے گی؟ ان کے سامنے چہرہ کھلا ہو، ہاتھ کھلے ہو، پیر کھلے ہوئے ہو، سر پہ دوپٹہ ترتیب سے نہ ہو، آ سکتی ہے۔ وہ کون سے رشتے ہیں؟ الا لبعولتہن، نمبر 1 مگر یہ کہ اپنے شوہروں کے سامنے، تو بالکل واضح، او آبائہن یا اپنے والد کے سامنے، او آبائی بعولتہن یا اپنے شوہروں کے والد کے سامنے۔ شوہر کے والد کون ہے؟ سسر ہے نا، سسر۔ او ابنائہن یا اپنے بیٹوں کے سامنے، او ابنائی بعولتہن یا اپنے شوہروں کے بیٹوں کے سامنے۔ دونوں میں کوئی فرق ہے؟ پہلے فرمایا اپنے بیٹوں کے سامنے، یہ حقیقی اولاد، ایک عورت کے حقیقی اپنے بیٹے ہیں اور ایک ہے شوہر کے بیٹے۔ کیا مطلب؟ ممکن ہے اس شوہر نے پہلے کسی اور عورت سے بھی نکاح کیا ہو، اس کے نکاح میں کوئی اور عورت ہو، اس عورت سے بھی بیٹے ہوں، آپ سمجھ گئے؟ یہ سوتیلے بیٹے ہو گئے، اس سے بھی نہیں ہے۔ او اخوانہن یا اپنے بھائیوں کے سامنے، بہن کے لیے بھائی سے پردہ نہیں ہے۔ او بنی اخوانہن یا اپنے بھائیوں کے بیٹوں کے سامنے، بھائی کے بیٹے بھتیجے ہو گئے، بھتیجوں سے پردہ نہیں۔ او بنی اخواتہن یا اپنی بہنوں کے بیٹوں کے سامنے، بہن کے بیٹے کیا ہو گئے؟ بھانجے ہو گئے، ان سے پردہ نہیں ہے۔ او نسائہن یا عورت کے لیے دوسری عورتوں سے، ایک عورت دوسری عورت کے سامنے چہرہ کھلا کر کے، ہاتھ کھلا کر کے، سر کھلا کر کے آ سکتی ہے،
لیکن اس میں بھی تفصیل ہے، آئے گی۔ او ما ملکت ایمانہن، یا اپنی باندیوں کے سامنے۔ اب تو چونکہ یہ دور رہا نہیں، پہلے زمانے میں غلام باندیاں ہوتی تھی جو ہر وقت گھروں میں رہتی تھی یا رہتے تھے، تو اگر باندی جو خود عورت ہوتی ہے گھر میں رہتی ہے تو گھر کی اس مالکن کے لیے اپنی اس باندی سے پردہ نہیں ہے۔ اب التابعین غیر اولی الاربۃ من الرجال، بہت غور کریں، یا وہ آنے جانے والے جن کو کوئی غرض نہ ہو مردوں میں سے، ہے مرد اور اجنبی ہے، لیکن وہ اجنبی مرد وہ ہے کہ جن کو ان معاملات سے، شہوات سے، عورتوں سے، بد نظری سے کوئی غرض نہیں۔ مفسرین نے یہاں پر لکھا مسلوب العقل۔ بعض آپ نے دیکھے ہوں گے نا ہمارے معاشرے میں ایسے بھولے قسم کے لوگ ہوتے ہیں بیچارے، جن کا کام صرف کیا ہوتا ہے، مجھے کھانا کھلا دو، مجھے پانی پلا دو۔ یہ کسی کے دروازے پہ گئے تو اور ان کو کوئی غرض نہیں ہے کہ یہ مرد ہے یا عورت ہے یا رشتہ دار ہے یا کوئی اور ہے، ان کے دماغ ان کے قابو میں نہیں ہوتے، ایسے بولے لوگ، مسلوب العقل لوگ۔ تو اگر ایسے مرد ہیں جن کا عورتوں کے معاملات سے کوئی غرض واسطہ نہیں ہے، وہ صرف کھانے پینے کے لیے آتے ہیں، تو ان سے بھی عورت کے لیے گنجائش ہے۔ اب الطفل الذین، یا وہ بچے الذین لم یظہروا علی عورات النساء، جو کہ مطلع نہیں ہے عورتوں کی پوشیدہ باتوں پر۔ اتنے معصوم چھوٹے بچے ہیں کہ جنہیں ان معاملات کی خبر نہیں ہے، نابالغ چھوٹے بچے، 4، 5، 6، 7 سال کے بچے جو کھیل کود میں لگے ہوئے ہیں، ان سے بھی پردہ نہیں۔ آپ سمجھ گئے؟ یہ ہے وہ سارے رشتے کہ جن کے سامنے ایک مسلمان عورت آ سکتی ہے، چہرہ کھلا ہوا ہو تو بھی آ سکتی ہے۔ آگے فرمائے وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ، اور عورتوں کو چاہیے کہ اپنے پیر زور سے زمین پہ نہ مارے، لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ، تاکہ ظاہر ہو جائے ان کی وہ زینت جو کہ پوشیدہ ہے۔ آج کل زیورات ہوتے ہیں، کوئی ہاتھ میں پہننے کا، کوئی ناک میں، کوئی کان میں، تو بعض چیزیں پیروں میں پہننے کی ہوتی ہیں نا، پازیب وغیرہ ہوتے ہیں، اس طرح وہ چھن 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 کر رہے ہیں، یا یہ کہ ایسے جوتے ہیں، سینڈل ہے، اب عورت جا رہی ہے اور زور سے پیر مار رہی ہے، تو اتنے زور سے مارنا کہ نہ دیکھنے والے کی بھی توجہ ہو رہی ہے کہ پیچھے کون آ رہا ہے، اب اس کو خود ایک بد نظری کی دعوت ہو رہی ہے یہاں پہ۔ تو منع کیا کہ عورت زور سے زمین پہ پیر نہ مارے کہ کہیں اس کے سامنے وہ زینت والی چیز کھل نہ جائے۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، اور اے ایمان والو تم سب کے سب اللہ پاک کی طرف توبہ کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو اب ان دو آیات میں اللہ نے بڑی وضاحت کے ساتھ ایک ضابطہ بیان کر دیا کہ ایک اسلامی اور انسانی معاشرے میں ہماری عزتیں محفوظ ہو جائے، ہماری عورتوں کی ناموس محفوظ ہو جائے، اور کسی کو یہ جرأت نہ ہو کہ کسی کو غلط نگاہ سے دیکھ لے، ارادہ کر لے، برائی کے تصور کے ساتھ آگے بڑھ جائے یا غلط بات کہہ دے، تو اس کے لیے اللہ پاک نے بنیادی طور پہ حکم دیا کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں۔ دیکھیں بات شروع یہاں سے کی، یہ ایک تمہید ہوتی ہے، بہت ساری چیزیں جو ہوتی ہیں نا وہ تمہید ہوتی ہے۔ تمہید کا مطلب آغاز، راستہ دینا ہوتا ہے، راستہ بنتا چلا جاتا ہے۔ بعض دفعہ انسان کہتا ہے یار ہمارا دل صاف ہے، یہ سب ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں، ہم کوئی غلط ارادے سے نہیں دیکھ رہے، یہ ہم باتیں کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ آج حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے ہمارا فاصلہ 1441 سال دور ہے، ہم 14 صدیاں بیچ میں گزر گئے۔ ان 14 صدیاں دور وہ حضرات، وہ ہستیاں جو حضور کی براہ راست صحبت یافتہ تھیں، جنہیں حضور کی تربیت ملی ہے، اور وہ مستورات جو حضور کے گھر کے تھی، ان سے پاک عورتیں اور ان سے پاک مرد تو نہیں ہو سکتے نا، ان کو اللہ حکم دے رہے ہیں کہ اپنی نظروں کی حفاظت کریں، جو اتنے پاک صاف لوگ تھے۔ اور آج 1400 سال بعد سارے فتنے اور گناہوں کے آلات جیبوں میں، گھروں میں، گاڑیوں میں، ہر چیز میں بھر کے، اور سارا دن بد نظری کر کے
ہم کہتے ہیں ہمارا دل صاف ہے. یعنی یہ شیطان اتنا حاوی ہو چکا ہے اور ہمیں ایسی پٹی پڑا چکا ہے کہ ہم بالکل، اور اگر کسی نے کہا تو کہا بھئی یہ لوگ ایسے ہی آپس میں ایک انتشار کا ماحول بناتے ہیں. دل پاک ہونا چاہیے، دل صاف ہونا چاہیے. لہذا اس جملے کی آڑ میں پھر خوب بد نظریاں ہو اور انسان غلط شہوات، غلط خیالات، غلط وساوس اس کا شکار ہوتا چلا جاتا. اور یہ بد نظری یاد رکھیں پہلا قدم ہے بدکاری کی طرف بڑھنے کا. انسان ہے یہ جب چہرہ دیکھتا ہے، ہمارے بزرگوں نے لکھا کہ اللہ پاک نے جسم میں آنکھ ایسی عجیب نعمت پیدا فرمائی ہے کہ جیسے آج کل کیمرہ ہوتا ہے نا، ایک دفعہ یہ اس کو آپ دبا لیں، اس کی جو سلپ چلتی ہے، فلیش مارتا ہے، جس سامنے والے کی تصویر کو یہ کیچ کر لیتا ہے اپنے پیچھے، وہ بیک اپ میں چلی جاتی ہے. آپ کو جب چاہیے آپ اس کو سامنے لے آئیں. ایسا ہی ہے نا، یہ کیمرہ آج کل کے ڈیجیٹل کیمرہ انسان کا بنایا ہوا ہے. تو بتائیں اللہ کی بنائی ہوئی آنکھ میں کتنی بڑی طاقت ہے. یہ لاکھوں انسانوں کو دیکھ کر بھی اس کو یاد رکھتی ہے، یہ فلاں ہے، وہ فلاں ہے، وہ فلاں ہے، وہ پرانے پڑوسی ہے، وہ اسکول کے ساتھی، وہ مدرسے کے ساتھی. کئی سال گزرنے کے بعد بھی ہم ایک دوسرے کو کیوں پہچان لیتے ہیں؟ کوئی تصویر تو نہیں ہے میرے پاس، لیکن اس آنکھ کے پیچھے ایک ایسا بیک اپ قدرتی اللہ نے بنایا ہوا ہے کہ وہ سامنے آ جاتا ہے. یاد رکھیں یہ بد نظری جو ہے، جب انسان ایک دفعہ نعوذ باللہ شہوت کے ارادے سے کسی کو دیکھتا ہے، ہمارے حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا باقاعدہ رسالہ ہے بد نظری کا علاج. اس میں حضرت نے بڑا عجیب جملہ لکھا. فرمایا اگر حضور کا امتی کسی مسلمان مرد کو شہوت کے ارادے سے ایک مرتبہ دیکھے گا تو دل پہ ایک سیاہ دھبا اسی وقت لگتا ہے، نشان لگ جائے گا. دوسری دفعہ دیکھے گا دوسرا لگے گا. تو ایسا نہیں ہے کہ یہ بات ہوا میں جا رہی ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ جب انسان خلوت میں بیٹھ جائے، اکیلے میں بیٹھ جائے یا غلط ماحول میں بیٹھ جائے، تو پھر کیا ہوتا ہے، شیطان وہ تصویریں پیچھے سے لا کے اس کی آنکھوں کے سامنے لاتا ہے، وہ آ رہی ہوتی. اور جب نامحرم کی تصویر آئے گی، شکل آئے گی، خیالات آئیں گے، وساوس آئیں گے، تو پھر کیا ہوگا، وہ ہر سلیم الفطرت مسلمان اس سے واقف ہے. آج ہمارے یہ سارے نوجوان ساتھی، یہ بچے پریشان ہیں دوستو. ہمیں تو اندازہ ہے ان چیزوں کا، یہ پریشان ہیں. اور ہر ساتھی یہ چاہتا ہے کہ مجھے کوئی وظیفہ دے دے، کوئی تعویذ دے دے، کوئی عمل بتا دے. بس ہر وقت نماز میں خیالات آ رہے ہیں. یقین کریں کسی وظیفے سے اور کسی عمل سے یہ خیالات نہیں جا سکتے. اس کے لیے انسان کی قوت ارادی چاہیے. ہم بد نظری کو چھوڑ دیں، نگاہ کے غلط استعمال کو چھوڑ دیں. آپ دیکھیں آپ کے نماز کا سرور کیا ہے. نماز کا سرور اس لیے کہ حدیث پاک میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کسی انسان کو نگاہ کے غلط استعمال کا موقع ملا اور اس نے باوجود قدرت کے اس غلط نگاہ سے اپنے آپ کو بچا لیا، اللہ فرما رہے ہیں بچا لیا اپنے آپ کو، تو اللہ فرماتے ہیں میں اس بندے کو اسی وقت ایمان کی حلاوت نصیب کرتا ہوں. مٹھاس، ایک کیفیت آ جاتی ہے اندر. یہ آج کیا وجہ ہے، قرآن بھی پڑھ رہے ہیں، نفلی روزے بھی رکھ رہے ہیں، صف اول میں بھی ہے، تکبیر اولیٰ کا اہتمام بھی ہے، مسنون دعائیں سب کچھ ہے، لیکن یہ دل کیوں مطمئن نہیں ہے دوستوں؟ یہ نماز پڑھتے ہوئے مزہ کیوں نہیں آ رہا اور تلاوت پڑھتے ہوئے مزہ کیوں نہیں آ رہا ہے؟ اس لیے نہیں آ رہا ہے کہ دن بھر کی وہ تصویریں یہاں جمع ہو چکی. تو بد نظری سے بچنا، حفاظت بہت ضروری. اور اس فتنوں کے دور میں جس میں میں اور آپ داخل ہیں تو بہت بری صورتحال ہے. آپ اگر چاہیں کہ دائیں دیکھیں، بائیں دیکھیں، سیدھا دیکھیں، اوپر دیکھیں، تو فتنوں میں. ہم پڑھتے تھے بنوری ٹاؤن میں، ہمارے استاد صاحب تھے، وہ طلبہ سے فرمایا کرتے تھے ایک عجیب بات. فرماتے تھے مدرسے سے گھر جاؤ، پھر گھر سے جب مسجد جاؤ، صبح گھر سے مدرسے آؤ، یہ ٹرائنگل بناؤ، اس کے علاوہ کہیں مت جاؤ. لیکن فرمایا
تم اپنے اوپر لازم کر لو کہ آتے جاتے ہوئے سامنے نگاہ رکھ کے نیچے رکھتے ہوئے جاؤ گے۔ طلبہ تھے نا، مرد تھے، نوجوان تھے۔ عام طور پہ ہم نے ذہن کیا بنایا ہوا ہے کہ نیچے نگاہ رکھ کے چلنا یہ عورتوں کا طریقہ، عورتوں کو چاہیے۔ ہم تو دھندناتے ہوئے سینہ تان کے جائیں گے، تو جب سینہ تان کے جائیں گے تو پھر گناہ ہوں گے۔ اس لیے استغفار کے اہتمام کے ساتھ ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ہماری حضرت سے اصلاحی خط و کتابت تھی، آج بھی حضرت کا خط ہمارے پاس ہے۔ فرمایا چلتے پھرتے استغفار کرتے رہو اور نگاہوں کو نیچے جھکا کے چلتے رہو۔ یہ بڑی محنت کے بعد جا کے انسان کو یہ توفیق ہوتی ہے کہ یہ اپنے اوپر کنٹرول کر لیتا ہے، ورنہ یقین کریں یہ معاملہ کسی نوجوان کے ساتھ یا بازار میں بیٹھے ہوئے آدمی کے ساتھ، اس کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ مسجد آنے والا، داڑھی والا، ٹوپی والا، سب کچھ والا، داڑھی سفید ہو جائے گی، سب کچھ ہو جائے گا، لیکن شیطان غالب آ گیا تو انسان اپنے سفید بالوں کا بھی لحاظ نہیں کرتا۔ آپ یقین کریں، میں آخری بات عرض کر رہا ہوں، ہم ایک عالم کے بیان میں شریک تھے، کئی سال پہلے کی بات ہے، نام نہیں لوں گا۔ وہ بیان فرما رہے تھے، انہوں نے کہا اسی بدنظری کے نقصانات پہ، کہا دیکھو اس گناہ پہ قابو پالو۔ پھر فرمایا میرے پاس ایک شخص آتے ہیں جن کی اتنی بڑی سفید داڑھی ہے، وہ حضرت نے اشارہ کیا، اتنی بڑی سفید داڑھی ہے، کہ وہ میرے پاس آ کے کہتے ہیں رو رو کے کہ میں بیوی بچوں والا، بچوں کی شادیاں ہو گئی، پوتوں نواسوں والا، لیکن مجھے نوجوانی سے بدکاری کی، زنا کی عادت لگی ہے جو آج تک ہے۔ العیاذ باللہ۔ یعنی انسان کیسے کہہ سکتا ہے کہ جی میں داڑھی کے بال سفید ہو گیا یا میں نمازی بن گیا تو چلو جی پروف ہو گئے ہم لوگ۔ یہ شیطان نہیں چھوڑتا ہے انسان کو، یہ انسان کو اتنے غلط راستے سے آ کے پریشان کرتا ہے کہ جہاں ہماری سوچ نہیں جاتی۔ اس لیے بڑی احتیاط کی ضرورت ہے، خود بھی اور اپنے گھروں کے ماحول کو درست کرنے کی، پاک صاف کرنے کی ضرورت ہے۔ بچے بچیاں شادی کے قابل ہو جائیں، ہم چونکہ ہندوستان میں ہندوؤں کا پڑوس گزار کے آئے ہیں، وہ چیزیں اب نکل نہیں رہی ہیں، تو اب بھئی جوڑ کا رشتہ ملے گا، برادری کا ملے گا، قوم کا ملے گا، زبان کا ملے گا، یہ والا ملے گا، وہ والا ملے گا۔ یہ بچے نوجوانی میں جا رہے ہوتے ہیں اوپر۔ 12-13 سال میں اگر بچے بچیاں بالغ ہو رہے ہیں، ہم شادیاں ان کی 25 سال بعد کر رہے ہیں، یہ درمیان میں 12-13 سال کا پیریڈ آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ نفلی روزے رکھ کے اپنی حفاظت کریں گے؟ تو نہیں کریں گے۔ اس لیے بر وقت جیسے ہی عاقل بالغ ہو، سمجھدار ہو، قانونی عمر کی حد تک پہنچ جائے، جوڑ کا صحیح رشتہ ملے، مناسب ملے، نکاح کرے، رخصت کرے۔ جس کی بر وقت شادی ہو گئی، نکاح ہو گیا، ماں باپ اس سے مطمئن ہو جائیں گے، اور وقت پہ نہیں کیا آپ نے، تاخیر سے کی، تو پھر آج کل کے یہ مسائل ہیں۔ یہ بچے بچیاں پھر آپس میں مطمئن کیوں نہیں ہوتے؟ اس لیے کہ اتنی چیزیں دیکھ چکے ہیں، فلمیں، ڈرامے، یہ وہ فلاں، کہ وہ پھر وہ رنگ برنگی چہرے ان کی آنکھوں کے سامنے ہیں، وہ گناہوں کی طرف جا رہے ہیں، گھر ٹوٹ جاتے ہیں۔ 15 دن بعد، مہینے بعد وہ اس پر غصہ ہے، میں طلاق مانگ رہی ہوں، یہ کہہ رہا ہے میں طلاق دے رہا ہوں۔ اس لیے شریعت نے اصول رکھا، ایمان والے مردوں کو بھی، ایمان والی عورتوں کو بھی اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو۔ یہاں پہ تم پہلا سٹیپ رکھ لو، قابو کر لو، آگے اللہ پاک تمہاری شرمگاہ کی، عزت کی، ناموس کی حفاظت کریں۔ اللہ مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ۔ ہمارے مسجد کے نمازی امین بھائی بیمار ہیں، ان کے ڈائلسس چل رہے ہیں، دعا فرمائے اللہ پاک ان کو شفائے کامل عاجل نصیب فرمائے، کی تکلیف کو اللہ پاک ختم فرمائے۔ باقی جتنے مرد عورتیں بیمار ہیں، ہمارے مسجد کے جتنے بزرگ نمازی احباب بیمار ہیں، جس تکلیف میں ہے اللہ پاک سب کو شفائے کلی نصیب فرمائے۔ روحانی جسمانی امراض سے اللہ پاک ہم سب کو محفوظ فرمائے۔
وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ۔